صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر ارشد وورا صاحب، آپ کے مسائل تو جو ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ود ان ایم کیو ایم کچھ مسائل چل رہے ہیں، بہت سے عہدے خالی پڑے ہیں. کچھ دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس حوالے سے کوئی بات کی تھی. تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ تو اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ آپ کی صوبائی حکومت کے ساتھ معاملات ہیں، تو یہ جو لارجر پکچر ہے اس میں آپ اپنا کردار کب ادا کریں گے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم ڈیفینیٹلی ایک جو ہے وہ جماعت ہے جو کہ پرٹیکولرلی سندھ کے اربن ایریاز کو ریپرزینٹ کرتی چلی آئی ہے، اور ایم کیو ایم شوڈ کنسنٹریٹ آن دی ایشوز آف اربن ایریاز ان پرٹیکولر، اور پورے سندھ پر کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، ملک کے جو ایشوز ہیں اس میں بھی پارلیمان میں جو ہے ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جو بات آپ نے کہی کہ جو اختلافات ہیں ایم کیو ایم کے اندر، اختلافات دیکھیں ہر پارٹی میں کسی نہ کسی وقت اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی جمہوری پروسیس کو روکتی نہیں ہیں، وہ پروسیس آگے چلتا ہے. آج بھی جیسے ہماری میٹنگ تھی، اور ہماری میٹنگ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی، حیدرآباد میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی، تو وہ میٹنگ ہماری تھی اور بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے. وی آر آف دی اوپینین کہ ڈیفینیٹلی کراچی اس وقت جو ہے ملک کے تمام بڑے شہروں میں بہت پیچھے چلا گیا. ارشد وورا صاحب، آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ میٹنگ ہوئی ہے حیدرآباد اور کراچی کے، لیکن اطلاعات تو یہ تھیں کہ جو کل گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے یہ اجلاس بلایا گیا تھا کہ جو دو گروپوں میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ کیا وہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی، اور کیا واقعی دو گروپ اب کلیئر ڈیوائیڈ میں بن چکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. جو میٹنگ میں اٹینڈ کر آ رہا ہوں وہ میٹنگ پرٹیکولرلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی. اس میں تمام ایم پی ایز ایم این ایز موجود تھے اور لیڈرشپ موجود تھی. تو اس کے علاوہ کوئی اور اس پرٹیکولر میٹنگ میں، اس کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے وہ پارٹی کی ہائر لیڈرشپ اس کے بارے میں بہتر بیان کر سکے گی. جو کل واقعہ ہوا ہے واقعی وہ نہیں ہونا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس وقت جو ہے یہ جو پرسنل ایشوز ہیں اس کو سائڈ پر رکھ کر جو اس وقت کراچی کی اور حیدرآباد کی عوام جو ہے وہ جو کام دیکھنا چاہ رہی ہے اس کام پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ ایشوز کیا صوبائی حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ صوبائی حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی؟ صوبائی حکومت کے ذمہ جو کام ہیں، صوبائی حکومت اپنا جو کام کر رہی ہے وہ انف نہیں ہے. پچھلے 17 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت رہی ہے، آج کراچی جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو کراچی بالکل ہی ہم کمپیئر کر لیں بڑے شہروں سے تو آپ اسلام آباد سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لاہور سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ایون فیصل آباد اور ملتان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، جو میں بھی ریسنٹلی فیصل آباد اور ملتان بھی وزٹ کیا ہے. دیر از نو کمپیریزن. کراچی جو ہے بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. کراچی کی پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اب آپ آج یہ دیکھیں کہ جس شہر میں روزانہ ابھی صرف کل اور پرسوں کے دن میں جو ہے تقریباً 15 ڈیتھس ہوئی ہیں، ایکسیڈنٹل ڈیتھس. تو یہاں پر ٹریفک کنٹرول پراپر نہیں ہے. موٹر سائیکلیں جو ہیں بہت ہو گئی ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ پورا مینجمنٹ، اٹ آل ریلیٹس ود دی گورننس ایشوز ہیں. ایگزیکٹلی، دیٹس دا وے فارورڈ. بالکل. ارشد وورا صاحب، یہ کیبنٹ میں بھی ایکسپینشن ہونی ہے، آپ لوگوں کے کچھ حکومت سے بھی مطالبات ہیں، صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ آپ پہلے بتا چکے ہیں. ود ان پارٹی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان جو ہے وہ کوئی عجیب سی سرد موری سی چل رہی ہے، اور وہ کیا پی ایس پی اور ایم کیو ایم پی پاکستان یہ دونوں ابھی تک اسٹرینج بیڈ فیلوز ہیں، ضمن ایک نہیں ہے. دیکھیں، یہ ضم ہو چکے ہیں. ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے اس وقت جو ہے ملک کے لیے، ملک کی جو پولیٹکس ہے اس میں انوالو ہے. ایم کیو ایم پوری طریقے سے انوالو ہے اس میں، اور ڈیفینیٹلی جس طرح بھی ہمارے لیے ایشو اس وقت جو ہے نا ایم کیو ایم کے انٹرنل پوزیشن نہیں ہے. ایم کیو ایم کے انٹرنل پوزیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جو بھی انٹرنل رفٹس ہوتی ہیں وہ ود ٹائم ریزالو ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے اس وقت ایشو جو ہے وہ ملک کی سیاست ہے. ہمارے لیے اس وقت ایشو جو ہے وہ ملک کی معیشت ہے. ہمارے لیے ایشو اس وقت جو ملک میں بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے وہ ہمارے لیے ایشو ہے. جس طریقے سے ابھی بات ہوئی تو حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم کیوں نہیں برج بنتی اپوزیشن کے ساتھ کہ بھی ان کو آپ بھی قائل کرنے کی کوشش کریں؟
MKM is very much part and parcel of that committee, जिस कमेटी में ये मीटिंग होती है। उससे तो निकल गए ना, वो कहते हैं कि अब तो जाहिर सी बात है जी। नहीं, वो खत्म तो, अब ये तो वन साइडेड बात हुई ना कि पीटीआई जो है उनका इंटरेस्ट क्या है। पीटीआई का इंटरेस्ट राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन इन्होंने वोट लिया था उस दिन से लेकर आज तक पार्लियामेंट में उनको जब जरूरत होती है वो पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास सिवाय हंगामा आराई के और कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रास्ता नहीं है। चेयरमैनशिप उनको दे दी, मिल गई जुनैद अकबर साहब, और जिस मिल दिन से गई। मिली है वो उतनी ज्यादा सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो देते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो हुकूमत, देखें हुकूमत जो है इस वक्त पॉजिटिव माइलस्टोन्स पर है। अगर आप देखें तो आप इकोनॉमिकल, हाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो है वो नजर नहीं आ रहे, और अदरवाइज अगर आप देखें तो काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। आपकी जो है ना इकोनॉमिक फिगर्स काफी इंप्रूव हुए हैं, और आगे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि चीजें बेहतर होने जा रही हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से रहेगा। और जैसे अभी शर्मिला ने कहा कि अल्टीमेटली पीटीआई हैज टू कम एंड सिट ऑन द टेबल, और ये जब तक ये डिस्कशन नहीं करेंगे, ये मीटिंग्स नहीं करेंगे, ये इसी तरीके से 5 साल गुजार देंगे, इसका नुकसान जो है पीटीआई को शायद कम होगा, लेकिन मुल्क को नुकसान इसका ज्यादा होगा। बिल्कुल।